نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ بزرگوں کی عبادتیں یہ لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں ہمارے بزرگوں کے، ان کی تو شان ہی نرالی ہے۔ جہاں ان کی کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا، دیگر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو اوصاف حمیدہ سے نوازا تھا وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو عبادت والا وصف تھا، تقوی اور پرہیزگاری، قرآن کریم کی تلاوت، یہ بھی بڑا کمال کا تھا۔ اور اس پروگرام میں ہم ان بزرگوں کی عبادتوں کا ذکر کرتے ہیں جو اپنے وقت کے بڑے امام گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں، فقیہ گزرے ہیں۔ کئی ساری کتابیں انہوں نے تصنیف کی اور ان کا حلقہ درس بھی بڑا وسیع ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے علماء تیار کیے، اتنی مصروفیات کے باوجود بھی جو ان کی عبادت و ریاضت کا انداز تھا وہ بڑا کمال کا تھا۔ تو آئیے آج بھی چند بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں، انشاءاللہ ان کی کچھ صلاحیتوں کے بارے میں بھی سنیں گے، کہاں سے ان کا تعلق ہے وہ بھی جانیں گے، اور ساتھ میں ان کی عبادت کا انداز کیا ہوتا تھا انشاءاللہ وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے نیت کر لیجیے کہ انشاءاللہ آج کا بھی یہ پورا ایپیسوڈ کمپلیٹ دیکھیں گے اور اپنے اندر بھی عبادت کا جذبہ مزید بیدار کریں گے۔ اچھا، میں عرض کرتا چلوں کہ یہ پروگرام صرف اسلامی بھائیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے، کہ نماز تو اسلامی بہنوں پر بھی فرض ہے، قرآن کریم کی تلاوت تو اسلامی بہنوں کو بھی کرنا چاہیے۔ کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا عورت، کیا جوان، کیا مرد، سب کے لیے یہ پروگرام یکساں مفید ہے۔ تو آئیے اچھی نیت کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، آج سب سے پہلے جس بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کرنا ہے، ان کا نام ہے حضرت علی بن بکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کا تعلق یہ بصرہ شہر سے تھا۔ آپ کا جو لقب ہے وہ تھا محدث اور زاہد۔ سبحان اللہ، آپ حدیث کے امام بھی تھے اور ساتھ میں آپ کا لقب زاہد بھی تھا، زہد اختیار کرنے والا، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے والا۔ تو محدث بھی تھے اور ساتھ میں زاہد بھی تھے۔ اچھا، آپ کے تعلق سے لکھا گیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دل خوف الہی سے ہمیشہ لبریز رہتا تھا، ہمیشہ آپ کے دل پر خوف خدا یہ طاری رہتا تھا، دن رات روتے رہتے، اور اتنا روتے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھوں کی روشنی ہی آپ سے رخصت ہو گئی۔ اللہ اکبر، خوف خدا میں اتنا یہ گریہ و زاری کیا کرتے تھے۔ آپ کی عبادت کا ذکر کرتے ہوئے لکھا گیا کہ ساری رات نوافل پڑھتے رہتے، یہاں تک کہ عمر بھر عشاء کے وضو سے نماز فجر آپ نے ادا فرمائی۔ اچھا، بعض کا قول یہ ہے کہ آپ نے 207 ہجری میں وصال فرمایا، اور بعض لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ 2008 ہجری میں آپ نے انتقال فرمایا، آپ کی وفات ہوئی۔ ناظرین، لیکن یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل میں ہونا، اس قدر خوف الہی میں رونا کہ آنکھوں کی بینائی چلی جائے۔ اللہ اکبر، اب اندازہ لگائیں کہ کتنا رونا ہے۔ ہم اپنے ارد گرد عام رہنے والے لوگوں کے بارے میں ایسا نہیں سوچتے کہ یار کسی کی اتنی رونے کی وجہ سے آنکھیں چلی جائے۔ یہ خوف خدا کا حال تھا، رات رات بھر نوافل پڑھتے، لیکن مقام و مرتبہ یہ بھی تھا کہ آپ وقت کے امام تھے اور بڑے پائے کے محدث بھی تھے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی خوف خدا کے حامل ہو جائیں۔ ناظرین، غور طلب بات یہ ہے، میں اپنے آپ سے سوال کروں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ آخر وہ کون سا لمحہ تھا جب ہم اپنے رب کے خوف سے روئے ہوں، صرف رب کے خوف سے روئے ہوں، اللہ کے عذاب کو یاد کر کر روئے ہوں کہ جہنم میں چلا گیا تو کیا ہوگا، قبر میں آگ بھڑکا دی گئی تو کیا ہوگا، قبر کے سوالات کے جوابات نہ بن سکے تو کیا ہوگا۔ افسوس کہ ہم روئے ہیں تو اس لیے روئے ہیں
کہ دنیا کا مال ضائع ہو گیا، ساتھ میں فراڈ ہو گیا، دنیاوی کوئی پریشانی آ گئی، تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تو آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، لیکن رب کے خوف کے معاملے میں ہمارا دل یہ پتھر سے بھی سخت ہو چکا ہے۔ کئی لوگ نا دعاؤں میں روتے تھے، اب بھی کچھ روتے ہیں لیکن تعداد بڑی کم ہے۔ پہلے لوگ دعاؤں میں روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، لیکن اب تو وہ کیفیت نہیں بن پاتی، شاید ہمارے دل بڑے سخت ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے خوف میں رونا نصیب فرمائے۔ بہرحال حضرت علی بن بکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خوف خدا، آپ کا رات میں جاگ کر عبادتیں کرنا، سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ایک دوسرے بزرگ ہیں اور ان کا تعلق شہر بغداد سے ہے، جی ہاں سبحان اللہ، یہ بڑے ہی پائے کے بزرگ ہیں، ان کے جو القابات، ان کی جو صلاحیتیں تھی وہ بھی میں عرض کروں گا۔ یہ بزرگ کون ہیں؟ حضرت علی بن الجعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ان کا بغداد سے تعلق تھا۔ یحییٰ بن معین ان کے خاص شاگردان حدیث میں شامل ہیں۔ ابو اسرائیل محدث نے ان کے جنازے کے پاس کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا کہ یہ وہ عالم ربانی ہیں کہ انہوں نے 60 برس تک صوم داؤدی رکھا ہے، یعنی ایک دن روزہ رکھا ہے اور ایک دن ناغہ کیا ہے۔ ایک دن روزہ رکھ کر ایک دن چھوڑ دینا، اس کو کہا جاتا ہے صوم داؤدی۔ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن چھوڑ دیتے، تو ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھنا یہ صوم داؤدی کہلاتا ہے۔ آپ بھی صوم داؤدی کے پابند تھے، اور حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ کے جنازے کے پاس کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے 60 برس تک صوم داؤدی رکھا ہے، یعنی ایک دن روزہ رکھا ہے اور ایک دن ترک کیا ہے۔ یعنی یہ آپ کا جو ہے نا وہ انداز گرامی تھا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہو۔ یہ انہی کا حصہ تھا اور یہ انہی کا خاصہ تھا، لیکن کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بڑھیں۔ چلیں ہم ہر دوسرے دن روزہ نہیں رکھ سکتے تو چلیں جمعرات میں ہم رکھ سکتے ہیں۔ ہر پیر شریف کا روزہ رکھنے کی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے ہر پیر شریف کا روزہ رکھوں گا۔ سنت کی نیت سے رکھیں گے تو انشاءاللہ ثواب اور بھی بڑھ جائے گا۔ اچھا، پھر روزے کے یوں بھی فوائد بہت زیادہ ہیں کہ جب بندہ بھوکا رہتا ہے نا تو یہ نفس پر کنٹرول رہتا ہے، نفس اس کو گناہوں پر نہیں ابھارتا۔ بھوک کہا جاتا ہے کہ صالحین کی غذا ہے۔ بندہ جتنا اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے نا، اتنا ہی نفس پر قابو پا لیتا ہے، نفس یہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ بہت بڑی مار ہے نفس پر بندے کا بھوکا رہنا اور ڈٹ کر کھانا، اور جناب اتنا کھا لینا، یہ کہا جاتا ہے کہ نفس بھول جاتا ہے، اور پھر پیٹ بھر کھانا کھانا اور اتنا زیادہ کھا لینا یوں سمجھیے کہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، نفس انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ بھی بڑی پیاری بات ہے کہ اگر ہم روزہ رکھیں، ہر منڈے کا روزہ رکھ لیں، اچھا ماہ رمضان کے روزے تو رکھنے ہی ہیں، اس کے علاوہ بھی نفل روزے رکھیں، 9-10 محرم الحرام کو ایک بہت بڑی تعداد ہے جو روزہ رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ 11ویں شریف میں، چھٹی شریف میں، شب برات کا، گویا کہ شعبان کا لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی نوافل اور کئی نفل ایام ایسے آتے ہیں کہ جس میں روزہ رکھتے ہیں اسلامی بھائی، عاشقان رسول، اسلامی بہنیں یہ نفل روزہ رکھتے ہیں۔ تو یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، ہم سب کو رکھنا چاہیے۔ ایک اور بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا میں نے ذکر خیر کرنا ہے، ان کا نام ہے حضرت غندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اچھا، غندر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غندر کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ شور مچانے والا۔ اچھا، اب آپ کا یہ لقب، یہ نام آپ کا کیسے پڑا؟ اس کے پیچھے بڑی انٹرسٹنگ ایک بات ہے، یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کا تعلق کس قبیلے سے تھا۔ آپ قبیلہ حذیل کے آزاد کردہ غلام تھے، اسی لیے آپ کو حذی بھی یہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، غندر کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جو ہے وہ ابن جریج محدث رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے محدث، بڑے پائے کے محدث، یعنی ابن جریج رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اس پائے کے محدث ہیں کہ ان کے شاگردوں میں بھی محدثین کی جماعت ہے۔ یعنی حضرت غندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود محدث ہے، ان کے علاوہ بھی حضرت ابن جریج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں کثیر جماعت یہ محدثین کے شامل ہیں۔ تو بات کیا ہوئی کہ ابن جریج رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ان کا حلقہ درس نا بڑا وسیع تھا، بہت بڑی تعداد میں طالب علم ان کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں اور علم حدیث یہ حاصل کیا کرتے تھے۔
تو طلبہ اکرام ظاہر سی بات ہے کلاس میں ہوتے ہیں تو سوال بھی کرتے ہیں. تو حضرت غندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تھے نا، ان کا نام تھا محمد بن جعفر، ان کا اصل نام ہے محمد بن جعفر. تو یہ بڑی تیز آواز میں سوال کرتے تھے، بڑی تیز آواز میں سوال کرتے تھے. تو ایک دن حضرت ابن جریج رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ان کے استاذ گرامی ہیں، دیگر بھی شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، حضرت محمد بن جعفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی بیٹھے ہیں. اب یہ تیز آواز میں سوال کر رہے ہیں تو آپ کے استاذ نے ڈانٹ کر آپ کو فرمایا اسکت یا غندر، اسکت یا غندر، یعنی اے شور مچانے والے خاموش ہو جا. اچھا، یہ جیسے ہی آپ نے فرمایا تو یہ آپ کا لقب پڑ گیا، اور اس قدر یہ لقب آپ کا مشہور ہوا ایف جی این چینل کے ناظرین کی سندوں میں. جب آپ کا نام آتا ہے نا، جب آپ کا نام لے کر کوئی روایت یہ نقل کی جاتی ہے تو آپ کا نام کم آتا ہے، غندر لقب یہ زیادہ یاد کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اچھا، یہ بھی کسی بات تھی کہ استاذ کا کوئی دیا ہوا لقب اتنا پسندیدہ ہو جانا. حالانکہ معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ شور مچانے والا، کہ یہاں ڈانٹ ڈپٹ کی جا رہی ہے یا کوئی برا نام ہے. نہیں، استاذ کی طرف سے ملا ہے. کیسا اس وقت کا ماحول درس گاہوں کا ہوتا ہوگا کہ استاذ کی طرف سے اگر کچھ کہا گیا تو وہ ہر دی ہوئی استاذ کی طرف سے چیز یہ نعمت سمجھ کر، رحمت سمجھ کر یہ رکھ لی جاتی تھی. ماشاءاللہ اتنا پیارا یہ درس گاہوں کا ماحول ہوتا تھا. اور آج کل جو درس گاہوں کا ماحول ہے علمان والحفیظ، بہرحال اس پر ابھی تبصرہ کرنے کا وقت نہیں ہے چونکہ ہم موضوع سے کہیں نہ کہیں ہٹ جائیں گے. تو حضرت غندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جہاں علمی مقام تھا، آپ وقت کے پائے کے محدث تھے، وہیں پر تقوی و پرہیزگاری میں بھی آپ کا بہت اعلیٰ مقام تھا. اچھا، عبادت کا عالم کیا تھا کہ 50 برس حضرت غندر یعنی حضرت محمد بن جعفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ صوم داؤدی رکھا کرتے تھے. 50 برس تک آپ کا بھی وہی معمول تھا جس سے پہلے میں نے بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کیا تھا کہ حضرت علی بن الجعد یہ بھی 60 برس تک انہوں نے صوم داؤدی رکھا. اور یہاں پر بھی حضرت غندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا معمول ہے کہ 50 برس تک یہ صوم داؤدی رکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، ہمیں بھی نیت کرنی ہے اور ہمیں بھی اطاعت الہی کی طرف اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے. جی تو ناظرین، میں یہاں غور یہ کر رہا تھا کہ 60 برس تک صوم داؤدی رکھنا، تو یہاں پر حضرت غندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یعنی حضرت محمد بن جعفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 50 برس تک روزے رکھنا، یہ کیا تھا؟ اتنی ساری مصروفیات کے باوجود یہ کیا تھا؟ میں نے غور کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ محبت الہی کا نتیجہ تھا. جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے نا تو پھر وہ بہانہ نہیں ڈھونڈتا، وہ ایکسکیوز نہیں دیتا، وہ اپنی مصروفیات نہیں بتاتا. آپ نے کبھی کسی کتاب میں کسی محبوب و محب کے واقعے کو پڑھا ہوگا، تو کیا آپ نے کبھی یہ واقعہ پڑھا ہے کہ محب نے محبوب کو کچھ کہا یا محبوب نے محب کو کچھ کہا، تو محب یعنی محبت کرنے والا اور محبوب جس سے محبت کی گئی، تو جو محبت کرنے والا اس نے اپنے محبوب کے لیے کوئی بہانہ بنایا ہو کہ جناب آج میرے پاس یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے. حقیقی محبت کی میں یہاں پر بات کر رہا ہوں کہ جس نے واقعی میں کسی سے محبت کی ہے تو جناب پھر وہ کوئی بہانہ نہیں بناتا. جو محبت الہی سے سرشار ہوتا ہے نا ناظرین، جس کے دل میں اپنے رب کی محبت یہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، دنیا کی محبت نہیں ہوتی نا، تو یہ چیز اللہ کی رحمت سے اس پہ آسان کر دی جاتی ہے. اللہ پاک اس کو توفیق بھی دیتا ہے، اس کو طاقت بھی دیتا ہے، اس کو قوت بھی دیتا ہے. کیسے یہ بزرگ رات رات بھر سجدوں میں گزار دیتے تھے؟ محبت تھی. اچھا، اسی محبت کی چاشنی جو ان کو ملی ہوئی تھی نا، وہی ان کی غذا بھی تھی. جیسا کہ میں اس کو آسان کر دوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چوراہوں پر پہلے لوگ آپس میں بیٹھ کر بات چیت کرتے تھے، ہوٹل میں بیٹھ کر آپس میں بات چیت کرتے تھے. اچھا، اس طرح کی جو تفریح گاہیں وہاں پر بھی لوگ آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرتے تھے، کوئی چائے پہ ہیں، کوئی کافی پہ ہیں. لیکن آج کل بات چیت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. اب ویڈیو گیمز میں لگے ہوئے ہیں یا سوشل میڈیا میں لگے ہوئے ہیں. رات میں بھی 4 5 گھنٹے لوگ سوشل میڈیا پر گزار رہے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں پڑتا ہے. اور یہ جب گھڑی دیکھتے تو کہتے ہیں وہ 4 بج گئی رات کے، وہ 3 بج گئے رات کے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں؟ اس چیز کے یہ عادی ہو چکے ہیں. انہوں نے اپنے نفس میں اس کو رچا بسا لیا ہے، نفس کو اس کا عادی کر لیا ہے. تو اب ان کے لیے 4 5 گھنٹے کوئی مشکل نہیں ہوتا. لوگ 3 4 4 گھنٹے کی موویز دیکھ لیتے ہیں، ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا کہ یار ایسا لگا کہ ابھی 10 منٹ ہی ہوئے ہیں. تو بس سیم چیز ادھر بھی ہے کہ جب کسی کو اللہ کی عبادت سے محبت ہو جائے، اللہ کی عبادت میں اس کا دل رچ بس جائے،
تو اب اس کو جناب راتیں معلوم نہیں پڑتی، اس کو وقت کا احساس نہیں ہوتا. تو ابھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے نفس کو عادی بنایا ہے سوشل میڈیا کا، غیر ضروری چیزیں اس میں دیکھنے کا. سوشل میڈیا فی نفس ہی برا نہیں ہے، لیکن اکثر و بیشتر جو کانٹینٹ سوشل میڈیا پر موجود ہے یا ہم جو دیکھتے ہیں بعض اوقات وہ خراب ہوتا ہے. ورنہ اچھے پلیٹ فارمز بھی ہیں سوشل میڈیا پر، بیانات دیکھیں آپ. FGN چینل بھی تو میڈیا کے ذریعے ہی دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے یوٹیوب کے ذریعے آپ دیکھتے ہوں، تو اچھے ذریعے موجود ہیں. لیکن میں آنا اس طرف چاہ رہا تھا کہ ہمیں صرف تھوڑا سا ایک یو ٹرن لینا ہے، ہمیں اپنے آپ کو پلٹنا ہے کہ نفس کو جن چیزوں کا عادی بنایا ہوا ہے اس سے رخ موڑ لیں اور قرآن کی تلاوت کا اپنے نفس کو عادی بنا لیں، اللہ کی عبادت کا اپنے نفس کو عادی بنا لیں، تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوں گی. تو یہ حضرت غندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا میں نے ذکر کیا. FGN چینل کے ناظرین، ایک اور بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آئیے ہم ذکر خیر کرتے ہیں، اور ان کی بھی عبادت کا جو بہترین ایک انداز تھا، کس طرح انہوں نے رات کے ایک حصے کو عبادت کے لیے فکس کیا ہوا تھا، انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کو بھی مزہ آئے گا. حضرت قاسم بن سلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اچھا آپ کا لقب قاضی بھی تھا اور فقیہ بھی تھا، یعنی آپ قاضی بھی تھے اور وقت کے فقیہ اعظم بھی تھے. اچھا آپ کی پیدائش ہرات میں ہوئی، لیکن آپ نے چونکہ بغداد کو اپنا شہر بنا لیا تھا، اپنا وطن بنا لیا تھا، اس لیے آپ بغدادی بھی کہلاتے ہیں. حضرت ابو بکر آمباری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی وقت کے امام ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم بن سلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا. ایک حصے میں آپ آرام فرماتے، ایک حصے میں آپ نوافل ادا کرتے، اور ایک حصے میں آپ تصنیف و تالیفات کا کام کیا کرتے تھے. اس طرح آپ نے اپنے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور صرف ایک حصے میں آرام کرنے کا معمول ہوتا تھا. ہمارا حال کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اچھا یوں تو کہا جاتا ہے کہ ایک اچھی نیند جس کو کہا جائے کہ 8 گھنٹے کی نیند نا ایک عام بندے کے لیے، صحت کے لیے مفید ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں نیند بھی جو ہے نا وہ غفلت بن چکی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کم سونے کے عادی ہوتے ہیں، 5-6 گھنٹے میں بھی فریش ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ دیکھیں آپ، اگر بندہ مغرب کی نماز کے بعد کھانا وغیرہ کھا لے، نماز عشاء ادا کرے، نماز عشاء کے بعد اگر فوراً سو جائیں، اگر رات میں 6 گھنٹے بھی اگر وہ آرام کر لیں، جیسے میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں کہ اگر 9 بجے اگر وہ نماز عشاء سے فارغ ہو کر 10 بجے سے پہلے اگر سو جاتا ہے، تو 10 سے 6 بندہ چلیں آرام کر لیں. پھر نماز فجر کا جو وقت ہے، تو نماز فجر اگر پہلے ہیں، گرمیوں کے دنوں میں پہلے ہو جاتی تو ظاہر ہے پھر نماز کے لیے 4-5 گھنٹے کے بعد اٹھنا ہے، نماز فجر ادا کریں. فجر کے نماز کے بعد کچھ ذکر و اوراد کریں، دیگر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنے کے بعد اگر 1-8 گھنٹہ آرام کر لیں، اور پھر جلدی ارلی مارننگ اگر اپنے کاموں کو سنبھالیں، تو یہ بھی بڑا اچھا کام ہو سکتا ہے. لیکن یہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا انداز یہ تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنا لیا تھا کہ رات کا ایک حصہ آرام کرنا ہے، اور رات کے ایک حصے میں تصنیف و تالیفات کا کام کرنا ہے، اور ایک حصے میں نوافل ادا کرنا ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ پوری رات جاگیں اور اللہ پاک کی عبادت کریں، اللہ توفیق دے تو یہ بھی کریں، لیکن ایک عام انسان کے لیے مشکل ضرور ہو جاتا ہے. لیکن اس طرح کی عبادتوں کا ذکر کر کے ہم ذہن بنانے کی یہ کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم ہم فرائض تو ادا کریں، کم سے کم ہم وہ نوافل تو ادا کریں کہ جن کی فضیلتیں احادیث میں موجود ہیں. اشراق و چاشت کے نوافل ادا کر لیں، اوابین کے نوافل ادا کر لیں، نماز توبہ ادا کر لیں جس کو صلاۃ التوبہ کہا جاتا ہے، وہ نماز توبہ ادا کر لیں. اس کے علاوہ دیگر جو نوافل ہیں، جی ہاں اگر ہم وضو کریں تو تحیۃ الوضو 2 رکعت ادا کر لیں، اگر مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو تحیۃ المسجد ادا کر لیں. تو کم سے کم یہ جو عام نوافل ہیں یہ تو ادا کر لیں. اچھا چلیں یہ بھی ایک نیکسٹ لیول ہے نا، لیکن میں تو یہ عرض کرنے لگا ہوں ناظرین کہ ہم جو نمازوں میں نوافل جوڑے ہوئے ہیں وہ ہم کتنا پڑھتے ہیں. آپ دیکھیں ظہر میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ آپ کہیں گے 12. بالکل آپ درست فرما رہے، 12 کون کون سی ہے؟ 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل. اب آپ سے سوال یہ ہے کہ جو آخری کی 2 نفل ہیں ہم نے کتنی پڑھی ہے؟ کیا ہمارا پڑھنے کا معمول ہے؟ تو ایک بہت بڑی تعداد کہیں گی کہ یار ہم تو بس وہ امام صاحب جب کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تب تو ہم پہنچتے ہیں، 4 رکعت پڑھنے کے بعد ہم مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں، ہم تو فرض ادا کر لیے، نہ سنت پڑھتے ہیں نہ نفل پڑھتے ہیں. کچھ لوگ وہ جو سنت تو پڑھ لیتے ہیں لیکن نفل کی طرف ان کی توجہ
نہیں ہوتی تو نفل تو یہ میں نے عرض کیا تھا اپنے اسی پروگرام کے کچھ ایپیسوڈ میں کہ نفل جو ہے یہ متممات میں سے ہیں. جی ہاں، قیامت کے دن نیکیاں جہاں کم پڑیں گی یا فرائض میں اگر کچھ کمی ہوں گی تو نفل کے ذریعے ہی اس کی بھرپائی کی جائیں گی. تو آئیے آپ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم پنجگانہ نمازیں بھی ادا کریں گے اور ساتھ میں انشاءاللہ نوافل کی بھی پابندی کریں گے. ایک اور بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا نام ہے حضرت منصور بن معتمر کوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تابعی ہیں، لیکن امام احمد بن حنبل، حضرت عبد الرحمن بن مہدی اور حضرت علی بن مدینی وغیرہ نے آپ کو کوفہ کا سب سے ثقہ اور اعلیٰ محدث بھی تسلیم کیا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کو محدث تسلیم کریں، ان کا علم حدیث میں مقام کتنا اعلیٰ ہوگا ناظرین، یہ ذرا آپ اندازہ لگائیے. اچھا، بات ان کی عبادت کی آپ کریں تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کو پائے کا محدث تسلیم کر رہے ہیں، ان کا عبادت کا انداز آپ سماعت کیجئے. ان کی عبادت کا یہ حال تھا، سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ اگر تم منصور بن معتمر کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تو یہ کہتے کہ بس ابھی انتقال ہو جائے گا. یعنی وہ شخص جس کو کہا جائے کہ بھائی بس آپ کا انتقال ہونے والا ہے، اور اس کو کہا جائے کہ آپ کے پاس 5 منٹ ہے، جتنی نمازیں پڑھنا ہو پڑھ لو، تو اس کا جو پڑھنے کا انداز ہوگا نا، ویسا ہی انداز آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہوتا تھا. حضرت منصور بن معتمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ ایسا انداز نماز پڑھنے کا آپ کا یہ ہوا کرتا تھا. اچھا، آپ مزید فرماتے کہ داڑھی سینے سے لگی ہوتی تھی اور استغراق کا یہ عالم تھا کہ رات بھر نماز میں مشغول رہتے. اچھا، جب آپ کا وصال ہو گیا نا تو یہاں ایک بڑی تعجب والی بات جو ہے وہ سامنے آئی. ایک عجیب سا واقعہ ہوا. آپ کی عبادت کا اندازہ لگائیں کہ کس قدر آپ رات میں کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے. معاملہ یہ ہوا کہ جب آپ کا وصال ہوا حضرت منصور بن معتمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، تو پڑوس میں ایک لڑکی نے اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ پڑوس کی چھت پر جو ستون رکھا رہتا تھا رات میں، وہ ستون کہاں گیا؟ تو وہ باپ نے، یعنی اس بیٹی کے باپ نے کہا کہ بیٹا وہ کوئی لکڑی کا ستون نہیں تھا، بلکہ وہ تو حضرت منصور بن معتمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے جو رات میں اپنے گھر کی چھت پر رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. اللہ اکبر! اس قدر طویل یہ قیام کرتے تھے کہ اس پڑوس کی بچی نے یہ سمجھا تھا کہ ہمارے پاس کے گھر میں کوئی ستون چھت پر جو ہے نا وہ کھڑا ہوا ہے، اور وہ ستون ہی سمجھتی تھی. آپ کا انتقال ہوا تو اس نے سوال کیا کہ یہ ستون کہاں گیا. اللہ اکبر! یہ آپ کے عبادت کا جو ہے وہ معاملہ تھا. یعنی پوری رات آپ شب بیداری فرماتے ہیں. اور یہ بھی آپ اندازہ لگائیں ان کی عبادت سے FGN چینل کے ناظرین کہ آپ 60 سال تک، 60 برس تک مسلسل صائم الدہر اور قائم اللیل رہے. یعنی ہر دن آپ روزہ رکھتے ہیں، سوائے ان ایام کے، ان روزوں کے جو رکھنا حرام ہے. اس کے علاوہ پورا ہی سال آپ یہ روزہ دار رہا کرتے تھے، اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے تھے، قیام میں کھڑے ہوتے تھے اور اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتے تھے. سبحان اللہ! حضرت منصور بن معتمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ عبادت کا انداز آپ سماعت کریں. سبحان اللہ! ہم حیران ہیں ناظرین، اتنے سارے واقعات آپ نے بھی سنے اس پروگرام میں، مزید بھی آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ کس قدر ہمیں ہلا دینے والے واقعات ہیں، کس قدر ہمیں جذبہ دلانے والے واقعات ہیں کہ کوئی اللہ کا ولی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پورے سال روزہ رکھے، سوائے ان ایام کے جو رکھنا حرام ہے. اس کے علاوہ پوری رات نوافل ادا کرے، پوری رات عبادت کرے. میں کسی اور ارتھ کی بات نہیں کر رہا، میں کسی اور دنیا کی بات نہیں کر رہا کہ میں کسی اور دنیا کے اشخاص کو لے کر آیا ہوں کہ جناب یہ عبادت کرتے تھے اور جناب وہ عبادت کرتے تھے. میں اسی دنیا کی بات کر رہا ہوں. میں اسی دنیا میں پیدا ہونے والی وہ نسل جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلی ہے، میں اسی نسل کی بات کر رہا ہوں. نبی کریم علیہ السلام کے امت ہی کی بات کر رہا ہوں. میں کسی اور امت کی بات بھی نہیں کر رہا جن کی جناب عمر ہی 900 سال اور 1000 سال اور 1500 سال ہوا کرتی تھی. میں اسی امت کی بات کر رہا ہوں، اسی امت کے اولیاء اکرام کی بات کر رہا ہوں، تابعین کی بات کر رہا ہوں، محدثین و فقہا کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے علم حدیث میں تو کام کیا کہ وقت کے امام ان کی جناب علم کا ڈنکا بجاتے تھے اور کہتے ہیں ان کے علم کا لوہا مان لیتے تھے.
لیکن ساتھ میں انہوں نے اپنے رب کی جو عبادت کی ہے وہ کمال کی ہے۔ ناظرین، آخر میں اس ایپیسوڈ کے میں آپ کو بات یہ بھی بیان کرتا چلوں جو میں نے غور کیا ہے، وہ یہ ہے کہ علم جتنا بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی اطاعت الہی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے الفاظ علم کہ صرف بندے نے پڑھ لیا، رٹا لگا لیا اور آگے بڑھ گیا، اور ایک ہوتا ہے اس علم کی حقیقت تک پہنچ جانا، اس علم کی روح کو اپنے اندر جذب کر لینا، اپنے اندر داخل کر لینا۔ تو یہ محدثین جو تھے نا، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو تو پڑھا تھا، لیکن صرف پڑھنے کی حد تک باقی نہ رکھا تھا، بلکہ انہوں نے اس کی روح کو پانے میں اپنے آپ کو لگایا، اور یہ پانے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ کی عبادتیں بڑھ گئی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی باتوں کے ذریعے، اپنے اقوال کے ذریعے، اپنے احوال کے ذریعے کیا کیا ہے؟ لوگوں کو رب کے قریب کیا ہے۔ حضور تو واسطہ ہے نا لوگوں کے اور اللہ کے درمیان میں، کہ حضور اپنے غلاموں کو اللہ پاک کی عبادت میں لگانے ہی کے لیے تو آئے ہیں۔ اس لیے تو نمازیں آپ نے ادا کی، معراج کی رات ہم کو نماز کا تحفہ ملا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہے سفر میں ہو، حضر میں ہو، یعنی چاہے گھر پر ہو یا باہر ہو، آپ نے نمازیں ادا فرمائی، صحابہ اکرام کو اپنے ساتھ میں لیا کرتے تھے، نمازیں ادا فرمایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد یہی ہے نا کہ آپ رب کے بندوں کو رب سے ملانے کا کام کرتے ہیں، الحمدللہ۔ اور وہی ہوا کہ آپ نے اپنی باتوں کے ذریعے، اپنے کاموں کے ذریعے لوگوں کو رب سے قریب کیا۔ اچھا، ایک دوسری بات یہ بھی غور کرنے کی ہے FJN چینل کے ناظرین، کہ جن محدثین کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ وہ اشخاص نہیں ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو صحابہ ہیں، کہ جنہوں نے براہ راست حضور کو دیکھا ہو، حضور سے باتیں سنی ہو۔ تو وہ ہیں جنہوں نے صحابہ سے سنا، یا بعض تو وہ ہیں کہ جنہوں نے تابعین سے سنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی روایتوں پر اتنا شاندار عمل، احادیث پر اس قدر عمل کرنے کا جذبہ، سبحان اللہ، کی رات رات بھر نوافل ادا ہو رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں محبت الہی اور محبت رسول کو اپنا لینا۔ اللہ پاک کرے کہ ہمیں بھی یہ نصیب ہو اور ان بزرگوں کی عبادتوں کا کچھ چھیٹا ہم پر بھی پڑ جائے اور ہم بھی عبادتیں کرنے میں کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ الکریم۔ پھر اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں انہی محدثین اور فقہا کے واقعات کو لے کر حاضر ہوں گا، اور امید ہے کہ اس پوری سیریز میں ہم فقہا اور محدثین کی عبادت ہی کا ذکر کریں گے اور سنیں گے، اور انشاءاللہ اپنا ذہن بنانے کی کوشش کریں گے۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیں، FJN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔